70-75 سالوں میں یہ حال ہوا، اس سازش کو، ان کرداروں کو کٹہرے نہیں لاتے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر 5-10 سال بعد یہ کہہ دیں کہ مٹی پاؤ آگے چلیے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر بہت پیچھے نہیں جانا تو 2017 سے شروع کر لیتے ہیں۔ 2017 میں ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان کس نے ڈبویا اور اس حال کو پہنچایا؟ وہ کسی سے پوشیدہ ہے۔ اس نے جو ابھی وہ بے شرم بدبخت رشدی جو بار بار گستاخ رسول کا مرتکب ہوا، اس کی حمایت میں جو بات کہی، ہمارے ایمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ خادم رسول جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں، مگر اس پر بات کرنا منع ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان کے اندر آج تک لوگوں کو، اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جتنی شکایات ہیں، آج تک پاکستانی قوم کو جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سالوں میں ہماری تکلیفوں کا، دکھوں کا مداوع نہیں ہوا۔ وہ کتنے بے چین ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی محرومیوں کا، تکلیفوں کا اس جیسا چور، ڈاکو، منافق، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا عمران خان بھی اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ حق کی بات، لوگوں کی محرومیوں کی بات، لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، 2 وقت کی روٹی نہ کھانے والوں کی بات، اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، اگر وہ لیڈر، وہ قیادت جس کے ساتھ خود ناانصافیاں ہوئی ہیں، خود زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سچا لیڈر اگر کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے، کوئی بات کرنے لگے، تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا؟ پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور یہ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ اگر 62-63 پر درجنوں ارکان اسمبلی لائف ٹائم تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں، 10 روپے چھپانے پہ، ایک اکاؤنٹ آپریٹ جو نہیں وہ کر رہے اس کو نہ بتانے پہ، تو آج پھر کون ہے جو توشہ خانہ ثابت ہونے پر 62-63 ثبوت آنے کے باوجود، چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے باوجود، ثبوتوں کے فیصلے کے باوجود، کیا جو 8 سال بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، مزید 8 سال ان چیزوں کا انتظار کیا جائے گا؟ نہیں، اب مکمل ملک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں درد ہے اس پاکستان کا، ہمیں تکلیف ہے اداروں پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اداروں پر انگلیاں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کو غیر محفوظ کر رہے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست میں بیٹھے لوگ اپنے اختیارات کو اپنے تحفظ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، ریاست کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور میں یہ بات بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ریاست کبھی شخصیات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتی،
ریاست کبھی پاپولر ان پاپولر میرٹ نہیں بناتی. ریاستی ادارے اگر نوٹس لیتے ہیں کہ 17ویں اسکیل کی نوکری، اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر، اس پر نوٹس ہو سکتا ہے، تو کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ 25 جولائی کو جو مقدمات بنے وہ ایک رات میں نہیں، ایک گھنٹے میں ختم کس طرح ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی بلوائی جنہوں نے ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کیا ہو. اور جب نواز شریف 2018 میں آیا تو اس وقت کے مقدمات ہم پر آج بھی قائم ہیں. 5 سال گزرنے کے باوجود ہم تاریخیں بھگت رہے ہیں، مگر ہم نے تو شکایت نہیں کی. مگر یہ، اور ہم نے کسی ریاستی ادارے کے فرد پر حملہ بھی نہیں کیا تھا. مگر عمران خان کیا دھرنے کے دنوں میں، یہ عارف علوی دھرنے کے دنوں میں کیا ریاستی اداروں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے لوگوں کو نہیں رہے؟ کیا پولیس وین سے لوگوں کو چھڑوایا نہیں جاتا رہا؟ اور کیا آج جو بات میں کہنے لگا ہوں، تیسرا شخص وہ ہے محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب. مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2017 میں جو کچھ ہوا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت کے جسٹس ثاقب نثار، اس وقت کے جسٹس آصف سعید کھوسا کن سے ملتے تھے، کیا ہدایت لیتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ محترم اللہ ان کو غریق رحمت کرے جسٹس سیٹھ وقار، اللہ ان کے گناہ معاف کرے جج ارشد ملک، کیا فوت ہو گئے؟ کسی اور کا انتظار ہے؟ کیا اس طرح حقائق کو چھپایا جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج جسٹس ثاقب نثار بھی زندہ ہیں، آصف سعید کھوسا بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے؟ اور کیا جسٹس شوکت صدیقی بھی جو بات کہہ رہے ہیں ان کو اللہ زندگی دے، حوصلہ دے، ہمت دے، ان کی حفاظت کرے، وہ بھی زندہ ہے؟ تو بھائی کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ جب ہم باتیں کرتے تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا اداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اداروں پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج بھی اگر کوئی کہے کہ پنڈی والی گفتگو پر اس کو گرفتار کیا جائے، کیوں؟ سب سے پہلے آب توشہ خانے کا فیصلہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اس کی کرپشن، اس کی اکاؤنٹ شو نہ کرنے جس پر درجنوں لوگ ارکان اسمبلی جو ہیں تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. نواز شریف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل ہو چکا ہے. یہ کون سا لاڈلا ہے؟ اس کو کون سہولت آج بھی دے رہا ہے؟ کون ہے جو آج بھی اس کو گرفتار ہونے سے بچا رہا ہے؟ یا اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے، یہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے. آج بھی اکا دکا کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی ڈوری آگے پیچھے کر رہا ہے. اور کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ جناب وہ لوگوں کے دکھوں کی باتیں کرتا جائے؟ چور ڈاکو، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو للکارنے والا، ریاست کو للکارنے والا، وہ کھلے عام پھرے اور ہم بلیک آؤٹ رہیں. ہمیں کہا جائے کہ ریاست کے مفاد میں یہ نہیں ہے، ہم ریاست کے مفاد میں اب بولیں گے. ہم ریاست کے مفاد میں ریاستی اداروں کے لیے ان کو محفوظ، ان کو مضبوط، آزاد کرنے کے لیے بولیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر
کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو لڑایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ادارے سے، او بھائی ادارے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کیا، اور میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کر کے نوکری لی، اور نوکری کے بعد تم نے جو ایک عدم استحکام سیاسی قیادت کا پیدا کیا پاکستان میں، اس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہوا اور اس کی وجہ سے سیاسی توازن بگڑا۔ حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ایک اور بھی ہے۔ میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، جو انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بطور جسٹس ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی اور 2018 سے پہلے کی تھی۔ اگر انہوں نے بات کی اور جاوید ہاشمی نے اس سے پہلے بات کی تھی یہی، اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا مداوع نہ کیا گیا، آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور آج بھی اس عمران خان کو کٹہرے میں لانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، تو قوم برداشت نہیں کرے گی۔ ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے آئیں گے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے بقول سنو، ہم بتا رہے ہیں ہماری جماعت کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی پرویز الہی سے سنو، ہم بتا رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، جسٹس محترم جسٹس شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، ہماری بات کوئی نہ سنیں۔ مگر ان ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر سن لیں حاصل بزنجو، پھر سنیں اسود یار ولی، پھر سنیں مولانا فضل الرحمان، پھر سنیں نواز شریف، مریم نواز شریف۔ اگر آواز ان کی روکی جائے گی، اگر جس طرح اس کو کوریج میڈیا میں دلوائی جا رہی ہے، اگر حاصل بزنجو، اسود یار ولی، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف کی آواز دبائی جائے گی، میڈیا کوریج سے روکا جائے گا، اور اگر جو کہتے ہیں نا یہ پاپولر ہے، اگر حاصل بزنجو نے میڈیا پہ آ کر جو محرومیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اگر جو تکلیفیں وہ لوگ پاکستان کے لیے سہ رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا، تو لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، وہ حاصل بزنجوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پالیسی سازوں کو پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، کبھی کسی کی گرفتاری سے، کبھی وقتی طور پہ لائیو کوریج سے روک کر جذبات، لوگوں کے جو جذبات ہیں، محرومیاں ہیں، ان پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمیشہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے، پھر پالیسی بنانی چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سیاست کی قربانی دی ریاست کے لیے، یہ قربانی اس وقت مکمل ہوگی جب مداوع کریں گے، جب ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا، اور اس حال کو پہنچانے میں جن لوگوں نے جو جو کردار ادا کیا، جو جو مہرے تھے، عمران خان سمیت، ان کو عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے بغیر نہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے، نہ یہ پاکستان آگے چل سکتا ہے۔
بہت شکریہ جی. میرا سب گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو سارے یہ آپ کے جو قائد ہیں اس سے تو مطابقت رکھتی ہے، لیکن آپ کی جو حکومت ہے پاکستان کی اس کے صدر جو ہے شہباز شریف ہے، ان سے گفتگو آپ کی مطابقت نہیں رکھتی، وہ فہم و تفہیم سے جو ہے وہ معاملات کو چلانا چاہتے ہیں، آپ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں لکی صاحب میری عرض سن لیں، یہ بات گفتگو کسی کی فلاں کی، اس سے بات آگے نکل گئی ہے. بات ہے ریاست کی، اب بات ہے اب عوام کی، بات ہے اس کو بچانے کی. اور میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے جو 20 سال پہلے موقف اپنایا تھا، موقف لیا تھا کہ آئین قانون کی بالادستی کے بغیر لوگ جو محرومی کا شکار ہیں، جو شکایات اداروں میں بیٹھے لوگوں سے ان کو ہیں، جن کا ذکر جسٹس شوکت صدیقی کر رہے ہیں، آئین پر عمل کیے بغیر لوگوں کی تسلی نہیں ہو سکتی، قوم ایک قوم نہیں بن سکتی. نواز شریف اس وقت بھی اس موقع پر قائم تھا، نواز شریف آج بھی اس موقع پر قائم ہیں، اور جب تک اللہ ان کو سلامت رکھے نواز شریف کا یہ موقف کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ یہ حل ہے پاکستانی قوم کے دکھوں کے مداوے کا، اس ریاست کی ترقی کا راز ہے اس میں کہ جب تک آپ نواز شریف کے بیانیہ، جب تک نظریہ نواز شریف پاکستان میں رائج نہیں ہوگا، اگر آپ عمرانی فتنہ ختم کر کے اگر آپ نظریہ نواز شریف لے کر پاکستان میں نہیں آئیں گے، پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے. آپ کی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ میڈیا جو ہے، میڈیا میں ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، میاں صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحب کی. سوشل میڈیا میں جو پرسیپشن چل رہی ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اے آر وائی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہے یا ان کی بات کرتا ہے، وہ بند ہو گیا. دوسرے نمبر پہ ایک میڈیا ہاؤس ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ملازم کو جو ہے امپرسنیٹ کر کے شہباز گل کر کے دکھایا گیا کیونکہ صحت مند ہے. وہ جو حکومت کی گرفتاری اور ٹارچر کا جو امپریشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور ان کی آپ میرا خیال ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس میڈیا ہاؤس کے بندے کو دکھایا گیا ہے وہ پبلک لے آئیں، وہ ادارے بھی موجود ہیں، جس کو وہ کہہ رہا ہے، جس پہ کو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے، آپ بھی ہمت کریں اس بندے کو لے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حقائق کیا ہیں. ہم تو کسی طور پر تشدد کے حق میں نہیں ہیں، اگر کسی پر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سی اس طرح کی فیک جو ویڈیو اگر بقول آپ کے تو وہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کیا ڈرامہ پرویز الہی نے جو کیا تھا کہ میری بازو ٹوٹ گیا، اور ٹوٹے بازو سے بقول ان کے کہ وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہوں نے چکلا ہے. تو اور اس کے بعد جو شہباز گل نے کیا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس نے کہا کہ میری ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، اتنی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. کیا ایک بھی آپ مہربانی فرما کے میڈیکل کروائیں ان کا کہ کیا شہباز گل اور پرویز الہی ایک سیکنڈ بھائی بات سنیں نا، آپ نے سوال کر لیا، بات کرنے دیں. آپ ان کا میڈیکل کروائیں کہ کیا شہباز گل کی ہڈیاں کتنی ٹوٹی تھیں اور پرویز الہی کی ہڈیاں کتنی ٹوٹی تھیں، پتہ چل جائے گا کہ آج بھی وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. جی پلیز. میاں صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کل خبریں چلیں کہ اس پر یہ کہا گیا کہ پولیس کو ان کے گرفتاری کے وارنٹ موصول ہو گئے، کہ اس بارے میں حکومت سیریس کی ان کی گرفتاری ہونی چاہیے جو ان کو مقدمہ درج ہوئے؟ دیکھیں حکومتی ترجمان آپ کو اس بات کا جواب دے سکتا ہے، مگر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس پہ گرفتار کرنے کی بجائے جو پینڈنگ کیس ہیں، جو ثبوت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، ان کا 8 سال انتظار نہ کیا جائے. ہمارے تو 8 دنوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اس کے 8 ماہ میں کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ وہ فیصلے ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس نے پیسہ کتنا لوٹا،
اس نے معاشرے کو کس طرح تباہ کیا، اس نے معیشت کو کس طرح تباہ کیا، اس نے جو پیسہ باہر سے لیا اس کے بدلے قومی راز کون سے ہیں جو دیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس پر انویسٹمنٹ کی۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ تو ایک معمولی کیس ہے، اس میں گرفتار کرنے کی بجائے اصل کیس میں، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا لائیو کوریج سے روک دینا، ریکارڈنگ کر کے چلانا۔ اور بھائی صاحب، نواز شریف کا تو نام لینے والے چینل کو بند کر دیا جاتا تھا۔ ظلم تو یہ تھا کہ اس کی بیٹی مریم نواز شریف جلسے جلوس کرتی تھی، ان کا ایک ٹکر چلانا میڈیا پہ وہ پابندی تھی۔ آج کیسی سہولت کاری ہے، ہم تو اس کا چیز کا رونا رو رہے ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت پر لازم ہے کہ وہ بار بار اگر حکومت وقت یہ کہے کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے، اچھا جذبہ ہے، مگر اس سے آگے بڑھیں کہ جو اس نے 4 سالوں میں کیا، اور اگر ہمارے درجنوں لوگ نااہل ہو سکتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ کیوں نہیں نااہل ہو سکتا، یہ بات قوم کو بتائی جائے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کا قوم کو بھی بتایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا ادارے ابھی بھی نہیں مان رہے کہ نواز شریف واپس آ جائے؟ آپ کیوں نہیں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئے؟ بڑا معصومانہ سوال ہے آپ کا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ضرور سن لینا آپ۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ پرویز لائی کا کلپ وہ دوبارہ ضرور سن لینا آپ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان ابھی 2 دن پہلے بھی جو بات کر رہا تھا اور 4 ماہ سے جو باتیں کر رہا ہے اس کو ایک نظر دیکھ ضرور لیں، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، وہ 3 بار وزیر اعظم ہے، لوگ ان کی بات سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی بات سے ایسے لگ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب ان کی آواز دبا رہی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ان کی آواز دبا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات ہے، کون سی وہ قوت ہے جس سے آپ مطالبہ کریں کہ نواز شریف صاحب کو بولنے کی جائے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے؟ آپ مجبور، لاچار اور بے باک حکمران ہیں؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جس وزیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، 4 سال وہ چیخ چیخ کے نہیں کہتی رہی کہ نواز شریف کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، نواز شریف کو دکھایا نہیں جا رہا۔ اس وقت آپ کو یقین نہیں آیا تھا ان کی گفتگو پر جو آج آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا اور ان کے متعلق ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی بات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ چیف فارغ اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسے حل ہوگا؟ یار یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں بھی سنتا ہوں کہ جناب 3 ماہ بڑے اہم ہیں اس پاکستان کے حالات میں، اس سیاسی تاریخ میں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں۔ بھائی 3 ماہ میں ہونا کیا ہے یہ تو کوئی بتا دے۔ اور جو بات کرتے ہیں کہ جناب نومبر 22 سے پہلے انتخابات ہونے چاہیے، عمران خان کہتا ہے قیامت آ جائے گی، اور اس سے پہلے جب اترا نہیں تھا تب کہتا تھا کہ نومبر 22 سے پہلے اگر انتخابات ہوئے تو تب قیامت آ جائے گی۔ ایس قیامت دا سانو آج تک نہیں سمجھ لگی، اگر تیانو لگی تو وہ بھی ضرور دس دینا۔ اچھا، یہ سب انارکی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں، کوئی اسلام آباد نہیں جا سکتا، کسی کے پنجاب میں جا کے پڑھنے، تو یہ کب تک صورتحال بہتر ہو جائے؟ کوئی ایک آدمی، عام آدمی جو ہے وہ بجلی کے بلوں پہ احتجاج کر رہا ہے، کوئی مہنگائی کا عمل ہوتا ہے، تو عام یہ کب تک صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، جس جذبے سے ہم نے سیاست قربان کی تھی ریاست کے لیے، اس پر بھی شک ہے، کیا جا رہا ہے، اور جس جذبے سے ہم آئے تھے قربانی دے کر، اس قربانی میں رکاوٹیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک پنجاب حکومت کس طرح بنا دی گئی اور کس طرح توڑ دی گئی، اور آج سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں ٹوٹی اور کیوں بنی۔ اس کی وجہ کہ آج پنڈی میں، آج اسلام آباد میں، آج بنی گالہ میں
अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती है तो खैबर पख्तूनख्वा के आगे अब पहले सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते थे, आज पंजाब के भी सरकारी इस्तेमाल हो रहे हैं वसाइल। देख सर लें ये साहब पीटीआई के लोगों ने जिन्होंने आखिरी फौज के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पीडीएम में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने के लोगों ने भी फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ जो है बयान दिए, जिनके वीडियो क्लिप मौजूद हैं। और आप इमरान खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेगी। अगर पंजाब हुकूमत तमाम सियासी जमातों उनके खिलाफ उनकी वीडियो मौजूद हैं मुकदमे दर्ज करती है तो मुस्लिम लीग नून का आपका क्या लाएअमल होगा? दूसरा ये फरमाइएगा साथ ही कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने में क्या दिक्कत है? देखें, और मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ संभालें। मुस्लिम लीग की बागदौड़ आज भी उनके हाथों में ही है, मगर जो आपका सवाल है, नहीं माना जाता। देखें बात ये है कि अगर किसी ने मुकदमे बनाने हैं ना तो वो शौक़ पूरा करे। ऐसा जवाब देंगे फिर नानी याद आ जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि पंजाब से चंद लोगों को बाहर रख के तो ये अपनी मन मर्जियाँ कर लेंगे, हम सिर्फ देख रहे हैं वजह कि हमने कुर्बानी बहुत बड़ी दी है रियासत के लिए। और अगर रियासती अदारों में बैठे लोगों ने आइन कानून के मुताबिक काम ना किया और फिर बात साबित होती रही इमरान खान की, परवेज़ लाई की और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की, तो फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा अवाम को बचाने के लिए इनके जुल्म ज़्यादतियों से। और जो गैस बिजली के बिल नहीं दे सकते लोग, उनकी आवाज़ फिर हम बनेंगे। आज भी आवाज़ उनकी बनते हुए हमने हुकूमत को कबूल किया था, और अगर हुकूमत से हमें रिलीफ उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा तो फिर हमें वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जिस रास्ते पे चल के लोगों को ये कम से कम यकीन आ जाए कि ये भी साढ़े वर्गे ही ने। बहुत शुक्रिया।